رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی محروم رہے گا، یعنی جنت کی ہوا کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، بہت دور رہے گا، قریب نہیں آ سکتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے آئے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ نہ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے تو، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، ٹھنڈک سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا ہے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتی ہے، تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔